کی پیدائش کا جو عرصہ تھا وہ تقریباً 9 مہینے کا تھا. 9 مہینے آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے. تب تک اللہ تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ اور یہ کہیے کہ دنیا میں کچھ عجیب عجیب چیزوں کو دنیا والوں کو دکھلایا. اس کا ہم مختصر تذکرہ کرتے ہیں, شارٹ میں اس کو بیان کرتے ہیں. اس وقت 2 سپر پاور تھی. جیسے آج ہم امریکہ کو سپر پاور مانتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے 2 سپر پاور تھے. ایک روم کا بادشاہ قیصر تھا اور دوسرا فارس کا بادشاہ کسریٰ تھا, جن کو قیصر و کسریٰ کے نام سے جانتے ہیں, اور رومن امپائر اور پارسین امپائر کے نام سے بھی ان کو جانا جاتا ہے. جن لوگوں نے اسلامک ہسٹری کا مطالعہ کیا ہوگا, ریڈنگ کیا ہوگا, وہ جانتے ہوں گے کہ اس وقت 2 سپر پاور, ایک رومن امپائر اور ایک پارسین امپائر تھے. تو یمن کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام ربیعۃ النصر تھا. یمن میں ایک شخص تھا جس کا نام کیا تھا؟ ربیعۃ النصر تھا. اس نے ایک مرتبہ رات میں خواب دیکھا کہ ملک یمن پر احباش قوم کا تسلط قائم ہو گیا ہے. احباش قائم نے اپنے جھنڈے گاڑ دیے ہیں, اور احباش اس وقت کی سب سے گھٹیا اور سب سے نالائق اور سب سے زیادہ کمینے لوگ تھے. جب اس نے یہ خواب دیکھا تو مارے ڈر کے وہ یمن چھوڑ کر کے فوراً عراق چلا گیا. اور عراق میں جب پہنچا تو عراق کی ایک جگہ حیرہ تھی. مقام حیرہ پر اس نے آ کر کے پڑاؤ ڈالا اور وہیں پر وہ رہنے لگا. اس کی وہاں پر شادی ہوئی اور اس کا ایک لڑکا ہوا, جس لڑکے کا نام اس نے سنان رکھا, اور اس کا لقب تبا بھی تھا. لہذا یہ بعد میں چل کر کے اس کا لڑکا جو تبا تھا یہ بہت بڑا بادشاہ بنا, اور اس نے ملک کو فتح کر لیا. اسی کو فتح کرتے ہوئے جب مدینہ المنورہ کی طرف آیا اور مدینہ سے آگے بڑھا تو اس وقت مدینہ والوں کو دیکھا کہ مدینہ کے اندر بہت سے یہودی علماء بھی ہیں اور یہودی لوگ بھی موجود ہیں اور مسلمان بھی ہیں. تو اس نے جب دیکھا تو اس نے اپنے لڑکے کو, جو تبا تھا, تبا نے اپنے لڑکے کو مدینہ میں یہودی عالموں کے پاس چھوڑ دیا تاکہ یہ یہاں پر رہ کر کے اپنے ایجوکیشن اور اپنے تعلیم و تعلم کو آگے بڑھائے اور اس کو ایک اچھا سنسکار ملے, ایک مہذب, یہ لڑکا میرا مہذب لڑکا بن سکے. اس لیے اس نے علماء یہود کے پاس مدینہ المنورہ, جس کو پہلے یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا, وہاں پر اس کو چھوڑ دیا اور وہ آگے چلا گیا. کچھ دن کے بعد مدینہ کے لوگوں میں سے کسی شخص نے اس تبا کے لڑکے کو قتل کر دیا. کوئی بات ہوئی اور معمولی بات پر لڑائی ہوئی اور لڑائی کے اندر اس نے اس کو قتل کر دیا. جب یہ بات تبا کو پتہ چلی تو بڑا غضبناک ہوا اور غصے میں آ کر کے کہا کہ میں مدینہ کو ختم کر دوں گا, مدینہ میں رہنے والوں کو ختم کر دوں گا. لہذا اس نے ایک بڑا لشکر لیا اور بڑا لشکر لے کر کے مدینہ کے اوپر آ کر کے اٹیک کیا. مدینہ والوں نے اس سے مقابلہ کیا اور یہ جنگ کئی دنوں تک چلی. اہل مدینہ اور تبا کے درمیان یہ جنگ کئی دنوں تک چلی. اتنے میں کچھ یہودی علماء تھے, وہ باہر نکلے اور اس تبا کے پاس, بادشاہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ تبا نے کہا انہوں نے میرے لڑکے کو قتل کیا ہے, میں انہیں بھی قتل کر دوں گا. کہا انہوں نے تمہارے کتنے بچوں کو قتل کیا؟ کہا ایک بچے کو قتل کیا. کہا تمہارا ایک بچہ قتل ہوا تو تمہیں اتنی تکلیف ہے اور تم نے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا ہے, تمہیں اس کا افسوس نہیں ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں مدینہ
کو نیست و نابود کر دوں گا، میں مدینہ کو ختم کر دوں گا اور مدینہ یہ روئے زمین سے ختم ہو جائے گا۔ اس وقت علماء یہود نے کہا کہ یہ تمہاری صرف خامہ خیالیاں ہیں، یہ تمہاری صرف خامہ خیالیاں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہذہ مہجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے تبا بادشاہ سن لے، اگر تو یہ چاہ رہا ہے کہ مدینہ کو نیست و نابود کر دے تو یہ تیری خامہ خیالیاں ہیں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر تمام جہانوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے اور آپ کی یہ جائے ہجرت ہوگی۔ اے تبا تو ہلاک ہو جائے گا، تو برباد ہو جائے گا، لیکن یہ جگہ کبھی برباد نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے کہا ایسا ہے تو ٹھیک ہے، میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ واپس